ایک لڑکی بہت بد زبان تھی۔ بات بات پر گالی دینا اس کا تکیہ کلام تھا۔ بہت سارے لڑکوں کے رشتے آئے، مگر اس لڑکی کی زبان درازی کی وجہ سے یا تو لڑکے والے لڑائی کرنا شروع کرتے یا پھر لڑکی ان کو چار سنا دیتی۔ اگر کوئی ڈیٹ ہونے کی کوشش کرتا تو لڑکی اکیلے میں لڑکے سے ملنے کی شرط رکھ لیتی۔ شرط سن کر لڑکا خود ہی رشتے سے انکار کر دیتا۔ لڑکی کی خواہش تھی کہ مجھے کوئی ایسا لڑکا ملے جو میری گالیاں نہایت ادب سے برداشت کر لے اور آگے سے اف تک نہ کہے، مگر ایسا لڑکا اسے نہیں مل رہا تھا۔ آج صبح سے اس کی بھابھی ایک لڑکے کے بارے میں بتا رہی تھی کہ بہت شریف لڑکا ہے، بہت ہمت والا ہے، کوئی اسے گالی بھی دے دے تو آگے سے جواب نہیں دیتا، اگنور کر لیتا ہے۔ لڑکی کی ماں نے اس سے پوچھا کہ لڑکا بہرا تو نہیں ہے؟ بھابھی نے بتایا کہ ہو سکتا ہے بہرا ہو، لیکن تب بھی ہماری لڑکی کے لیے پرفیکٹ ہے۔ زندگی امن اور سکون سے گزرے گی، ورنہ یہ تو یوں ہی کنواری ہی بیٹھی رہے گی۔ مگر لڑکی مسلسل انکاری تھی، نہیں مجھ سے ایڈجسٹ نہیں ہو پائے گا، اور بحث زیادہ ہوئی تو لڑکی نے ماں اور بھابھی سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی کے خاندان والے بہت پریشان ہوئے، سارا دن اسے سمجھاتے رہے، مگر لڑکی تھی کہ کسی کی نصیحت اور بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار شام کے وقت اس کی بھابھی نے اسے ایک پرچی تھما دی۔ لڑکی نے پرچی پر لکھی تحریر پڑھی اور مسکرائی اور پھر شرما کر کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی نے پوچھا تو لڑکی نے فوراً خوشی میں ہاں کر دی۔ سب گھر والے حیران ہوئے کہ اس لمحے ایسا کیا ہوا جو لڑکی فوراً رضامند ہو گئی۔ اس پرچی پر ایسا کیا لکھا ہوا تھا؟ انہوں نے بھابھی سے پوچھا تو بھابھی نے بتایا کہ پرچی پر کچھ خاص نہیں لکھا تھا، بس ایک ہی جملہ لکھا تھا کہ لڑکا واپڈا میں ملازم کرتا ہے۔ ایک آدمی بہت ہی بوڑھا ہو چکا تھا، وہ اپنے بیٹے، بہو اور پوتے کے ساتھ ان کے گھر پر رہتا تھا۔ اب وہ عمر کی اس حد میں پہنچ چکا تھا کہ اس کی بنائی کمزور ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ اب کپ کپانے لگے تھے اور اس کے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ خاندان کے تمام لوگ رات کو اکٹھا کھانا کھاتے تھے، لیکن اب اس بوڑھے آدمی کی کمزور بنائی اور کپ کپاتے ہاتھوں کی وجہ سے کھانا کھانا بھی اس کے لیے مشکل کام ہو چکا تھا۔ اکثر چاول کے دانے اس کے چمچ سے پھسل کر زمین پر گر جایا کرتے تھے۔ جب کبھی وہ دودھ یا پانی کا گلاس پکڑتا تو وہ چھلک کر میز پوش پر گر جاتا تھا۔ اس کے بیٹے اور بہو کو یہ گندگی بہت ناگوار گزرتی تھی۔ اس بوڑھے آدمی کے بیٹے نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب مجھے بابا کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ میں کھانے کی میز پر شور اور گندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ آخرکار انہوں نے بہت سوچ بچار کے بعد بابا کے لیے ایک الگ چھوٹی میز گھر کے ایک کونے میں ڈال دی۔ اب تمام لوگ اکٹھے میز پر کھانا کھاتے اور بابا اکیلا اس میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتا تھا۔ کیونکہ بوڑھے بابا نے بہت سے گلاس اور پلیٹیں توڑ دی تھیں، اس لیے اب کھانا انہیں لکڑی کے کٹوروں میں دیا جاتا تھا۔ کبھی کبھی جب کھانا کھاتے ہوئے اس کے بچوں کی نگاہ اس پر پڑتی تو وہ بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے، کیونکہ بابا کو اکیلے کھانا پسند نہ تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان کو کبھی احساس نہ ہوتا، بلکہ جب کبھی کوئی چمچ گرتا تو وہ بڑی ناگواری سے اپنے بابا کو دیکھتے۔ بابا کا 4 سالہ پوتا خاموشی سے یہ سب دیکھتا رہتا تھا۔ ایک شام کھانے سے پہلے باپ نے دیکھا کہ اس کا 4 سالہ بیٹا لکڑی کے کچھ ٹکڑوں سے کھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے بہت پیار سے پوچھا کہ وہ کیا بنا رہا ہے، تو بچے نے بہت معصومیت سے جواب دیا، میں آپ کے لیے اور امی کے لیے لکڑی کے پیالے بنا رہا ہوں، تاکہ جب میں بڑا ہو جاؤں تو آپ لوگ اس پیالے میں کھانا کھائیں۔ اس بچے نے مسکرا کر یہ سب کہا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اس بچے کے ان معصوم لفظوں نے اس کے ماں باپ کو حیرت اور شرمندگی میں ڈال دیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ انہوں نے منہ سے کچھ نہ کہا، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ اب انہیں کیا کرنا ہے۔
इस शाम बाबा के बेटे ने बाबा का हाथ पकड़ा और इन्हें वापस इसी मेज़ पर ले आया। इसके बाद हर दिन बाबा ने अपने बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया और फिर जब भी कभी बाबा के हाथ से चम्मच गिरा या पानी छलका तो उन्होंने नागवारी से बाबा को नहीं देखा, बल्कि बहुत प्यार और एहतराम से इनकी तरफ देखा। बच्चे बहुत हसास होते हैं, वो जो देखते हैं और जो सुनते हैं इसी को सही समझकर इस पर अमल करते हैं। अगर वो अपने वालिदैन को दूसरों के साथ नरमी और इज़्ज़त से पेश आता देखते हैं तो वो ख़ुद भी यही रवैया अपने बड़ों और छोटों के साथ अपनाते हैं। और अगर वो अपने वालिदैन को दूसरों के साथ बदतमीज़ी से पेश आता देखते हैं तो वैसा ही रवैया इनका भी होता है। समझदार वालिदैन ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि आज जैसे वो अपने बच्चों की परवरिश करेंगे, कल को इसी परवरिश की झलक इन्हें अपनी औलाद में नज़र आएगी। इसलिए वो ख़ुद भी इस गुनाह से बचते हैं और अपने बच्चों को भी यही तरगीब देते हैं। मगर ना समझ लोग इन बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं। इस वक्त शैतान इनको गाफिल रखता है और वो इस हकीकत को जानते हुए भी वालिदैन से बदसलूकी करते हैं कि वालिदैन की नाराज़गी दरअसल खुदा की नाराज़गी के मुतरादिफ है। मगर जब वालिदैन इस दुनिया से वफ़ात पा जाते हैं और इनकी अपनी औलाद इससे बेसलूकी से पेश आती है तब इन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। मगर इस वक्त पछताने से या हकीकत से आगाह हो जाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। वो शख्स तो चला गया, वो औरत तो अब इस दुनिया में नहीं रही जो इस बात को तरसती थी कि मेरा बेटा मेरा हाल ही पूछ ले, मेरे साथ कुछ वक्त ही बैठ जाए।